हज़रत इब्राहीम के घर में दो ख़वातीन हैं, एक आपकी बीवी हैं, एक हज़रत हाजरा है। औलाद कोई नहीं, बड़ा मेवा है मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं, घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचनाहट होती है, भिन बनाहट होती है। हज़रत इब्राहीम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर दे। हज़रत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहीम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। नाबे हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, रब करीम ने हज़रत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहि इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज़्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाब सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, वादी गैर ज़ीज़र इन मक्के के पास। भाई एक बेटा आलमे दीन बना लो। कहने लगा रोटी कहाँ से खाएगा? तेरे 5 बेटे हैं, को हाफिज़े कुरान बना, कहते रोटी कहाँ से खाएगा? वो बच्चा भी कहता है मैं कहाँ से खाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए, तो कहाँ से रोटी खाई हज़रत इस्माइल ने? कहाँ से खाई उनकी अम्मा ने रोटी? भूखे मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूँ कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे, हमारा ज़ौक़ ही नहीं बन रहा, हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की ज़रूरत है। इलाकों के इलाके खाली हैं, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातर। और फिर चले बच्चे तो बाद की बात है ना, जो अभी खुद जवान है वो भी तो ये दुआ। एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाएं, बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना। तो आप तो इस वक्त है तो आप तो पहले लगे ना साहब, 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफ़ी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी, अभी तो आप हैं तो आप तो आओ। हज़रत इब्राहीम ने बच्चा वहाँ छोड़ा। यहाँ से जो उम्रा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहाँ दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हज़रत इब्राहीम जब वहाँ लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था, 2 किलो खजूरें, एक मशकीज़ा, बीवी को थमाया। हमारे घर में हज़ारों चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो ख़त्म हो गया है। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज़ जायज़ पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज ख़त्म हो गया। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मिशकीज़ा पानी का दे करके, और वहाँ बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाब हाजरा को, और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज़ दी, कहा इब्राहीम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? जहाँ आबे ज़मज़म का कुआं है ना, जो लोग गए हैं जिन्होंने सफ़ा मरवा की सही की है, सफ़ा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे ज़मज़म का कुआं था। वहाँ हज़रत सैयदना हाजरा को बिठाया, कोई चीज़ नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, वहाँ बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाब हाजरा फरमाने लगी इब्राहीम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगे अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज़ पूछा, कहा इब्राहीम ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफ़ी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज़ कहे तो चाहिए था ना हज़रत इब्राहीम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी, अर्ज़ करने लगी इब्राहीम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना, अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना, जिस रब ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है वो हमें कभी भी ज़ाया नहीं फरमाएगा, फिर फिक्र ना करना। हज़रत इब्राहीम आ गए, बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए बाज़ रिवायात की रोशनी में कि आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार माँ का था।
میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا، یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے، یہ تربیت کریں اپنے گھر میں۔ میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہے، اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی، پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے، دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے، سکولوں میں وہ جاتی تھی، فلانا کام وہ کرتی تھی، فلانا کام۔ اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں، یہ اس کو دی گئی ہے، اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی، میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا، اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا، اس نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے، وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بولیے، بہن اور بیٹی کو، بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں، ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے، چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا۔ 13 سال کے بعد فلما بالغ معہ السعی، بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ ساتھ چلنے لگا تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی، بولیے، ویسے ہی کریں۔ حضرت حاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں، بی بی مطمئن ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں، ختم بات، اعتبار ہے، مطمئن ہو گئی۔ شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے، یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے، پڑوسن محلے دار۔ شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے؟ کہا حاجرہ تمہیں پتہ ہے کہاں جا رہے؟ کہا دوست کی دعوت میں۔ تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم، اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں۔ تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹے ذبح کرتے ہیں؟ تو شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ تو جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دیتی، دے دیتی، مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ، اسی کا ہے، اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی، رکھ بھی دی، اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا۔ حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی، اللہ کریم نے دمبے دیے، فرمایا یہ فدیہ ہے۔ اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے۔ حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، بہت بڑے۔ آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے، لوگ آیا جایا کرتے تھے، بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا۔ مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے، ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی، بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے، وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے، پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں، تیری طرف پارٹی تیری طرف، اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ، اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے، کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ سارا ہی جی، ہاں، اس لیے فریزر لے لے، فریج سے نہیں کام چلے گا، سارا ہی جہاز گھر رکھنا سارا ہی جائز ہے، رکھ لیں۔ او خدا کے بندے، قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا، تو وہ سارا سال ہی گوشت، تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن سارا دے دینا بھی
تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو؟ جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں، بات ختم ہوئی۔ یقین کریں محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں۔ میں کہ نہیں، ربیع الاول چ بھی جائز جے، رجب رمضان تک کھاؤ، کوئی بندہ نہیں منع کرتا، اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں، یا پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے۔ یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ قربانی اسلام کا ایک خوبصورت ترین عمل ہے، یہ محبوب ترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قربانی اپنی فضیلت کے لحاظ سے، عظمت کی لحاظ سے، اپنی بلندیوں کے لحاظ سے دین میں بڑا مقام رکھتی ہے، لیکن ہر چیز کا رنگ روپ بدل دیا جاتا ہے نا، چونکہ قربانی چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، تو اہل عرب جو تھے مشرکین مکہ قربانی کا تعارف وہ بھی رکھتے تھے، پر وہ قربانی کی حقیقت کو، قربانی کی حکمت کو، قربانی کے حسن کو، قربانی سے پھوٹنے والی روشنی کو سمجھنے سے ناآشنا تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ کوئی قربانی کا جانور ذبح کرتے تو اس کا جو خون ہوتا وہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے۔ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا وہ لا کے بتوں کے سامنے رکھتے کہ یہ خون کعبے کی دیوار سے خون ملنے سے اور بتوں کے آگے گوشت رکھنے سے شاید ہماری قبولیت ہو جائے گی، ہم نے جانور ذبح کیا ہے۔ کمال ہے میرے رب کریم کی کتاب کا انداز بھی۔ قرآن مجید مختصر الفاظ کے اندر، مختصر جملوں کے اندر، اجمال کے اندر اتنی بڑی تفصیل بیان کر دیتا ہے کہ انسان کے ذہن کے، دل کے، دماغ کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، بے نیاز ہے مالک۔ رب کریم نے فرمایا لن ینال اللہ لحومہا، فرمایا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت، ولا دماؤہا، اور نہ ان کے خون، نہ اس جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، تو مالک پہنچتا کیا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ رب کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا ہے، تم اپنے رب کی رضا کتنی چاہتے ہو، یہ بات جاتی ہے۔ گوشت اور خون تو یہاں رہ گیا، فرمایا نہ اللہ کی بارگاہ میں خون پہنچ رہا ہے جانور کا، نہ گوشت پہنچ رہا ہے، دل کا تقوی پہنچ رہا ہے۔ معنی کیا ہے کہ جانور خریدتے وقت بھی اپنے دل سے پوچھ لینا تیرا دل کیا کہتا ہے، نیت کس سے جانور تو لے رہا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، اور جب تو ذبح کرے تو بھی اپنے دل پہ توجہ رکھ، تیرے دل میں اس کے لیے کیا ہے، تیرے دل کے اندر تقوی کتنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ اور جب تو اس کا گوشت بانٹے تو پھر بھی تیری نظر آنے والے بندے پر نہیں ہونی چاہیے، جس گھر میں گوشت جا رہا ہے اس گھر پر تیری نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تیری نظر تو رب کی رضا پہ رہنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز جائے گی وہ دل کا تقوی جائے گا، اپنے دل پر محنت کی جائے، دل کی خواہشات، دل کی نیتوں کو، ارادوں کو صحیح کیا جائے۔ ایک آیت نے سارا فلسفہ بیان کر دیا کہ نہ وہاں خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، وہاں تو تمہارے دل کا تقوی جاتا ہے، تو جس چیز نے وہاں جانا ہے اس پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے تھی، اس کا زیادہ خیال ہونا چاہیے تھا۔ یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ آپ کی نیت کیا ہے، کسی کام کے لیے آپ کا ارادہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں قربانی کے ساتھ جس طرح جانور منسلک ہے نا، کہ قربانی میں جانور ہونا بڑا ضروری ہے اور قربانی کے لیے پیسے ہونا بڑا ضروری ہے، اسی طرح قربانی کے اس سارے سیزن کے اندر کسائی کا بھی بڑا رول ہے، اس کا بھی ایک بڑا کردار ہے، وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل پرسنالٹی ہے ان دنوں میں، اور پہلے سے بڑے سارے معاملات ہیں، اور اس دن کسائیوں کے جو معاملات ہیں ان کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ بھی ایک پوری داستان ہے، چونکہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے، اور جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کافی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے جانور ذبح ہو جائے، جلدی سے گوشت بن جائے، اور جس جگہ انہوں نے بعد میں جانا ہوتا ہے ان کے بھی 15 فون آ چکے ہوتے ہیں، تو وہ جو خاص اسلام حکم دیتا ہے اس موقع پر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص نصیحتیں ہیں
اور हुजूर ने जो ख़ास एहतियातें बताई हैं वो एहतियातें पूरी नहीं होती। देखें, आप इस फ़लसफ़े को समझें कि कुर्बानी की तारीफ़ ये है कि मखसूस जानवर मखसूस वक्त में अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबा करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए। अब ये नहीं है कि आपने फटाफट आओ देखा ना ताओ देखा, जिस तरह की छुरी आपको मिल गई, जिस तरह हो सका बस उसको मार देना है, उसे ज़िबा करना है और अच्छे तरीके से करना है। यह हदीस आपको सियासत्ता में मिलेगी, मुस्लिम शरीफ में मिलेगी, अबू दाऊद शरीफ में मिलेगी। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान करना अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है हर चीज़ पर, मालिक ने हर चीज़ पर एहसान करना फ़र्ज़ किया है। तो फरमाया जब तुम ज़िबा करो तो अच्छे तरीके के साथ ज़िबा करो, छुरी को तेज़ करो और फरमाया ज़िबा होने वाले जानवर को आराम पहुँचाओ, अच्छे तरीके से ज़िबा करो, छुरी तेज़ हो, उसे आराम हो, उसे तकलीफ़ ना पहुँचाओ, अच्छे तरीके से ज़िबा करो, उसे ठंडा हो लेने दो, फिर उसकी खाल उतारी जाए, थोड़ी एहतियात की जाए, अच्छे तरीके से चीज़ों को लिया जाए। आप देखिए हुजूर एक बात करते हैं लेकिन सोच के धारे बदल के रख देते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे तो एक शख्स ने बकरी के पहलू पर पैर रखा हुआ था और वो छुरी तेज़ कर रहा था, यानी बकरी को उसने गिराया हुआ है, लिटाया हुआ है और पहलू पर पैर रखा हुआ है और साथ साथ वो छुरी तेज़ कर रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, तुम इसे दो मौतें देना चाहते हो, दोहरी तकलीफ में गोया तुम मुब्तला करना चाहते हो, इसके सामने ही तुम छुरियां तेज कर रहे हो। हुजूर फरमाने लगे, दो मौतें देना चाहते हो, चाहिए था कि पहले से ये सारे औजार तुम्हारे तैयार होते तो उस दिन किसी एमरजेंसी का शिकार ना हो। 3 दिन शरीयत ने इसीलिए तो रखे थे, इसीलिए तो वक्त रखा था। आप इस तरह का कोई माहौल ना बनाएं जिससे जानवर को भी तकलीफ़ हो, अजियत हो। मैंने कहा कि मेरे करीम फरमाते हैं रब ने हर चीज़ पर एहसान करना फ़र्ज़ किया है, अच्छे तरीके से ज़िबा करें, छुरी को तेज़ करें, जानवर को आराम। तो सरकार की इस हदीस ने बतलाया कि नेकियां करो पर हसद न करो वरना ये खा जाएगा। हसद करते हैं लोग, हसद ना करें ज़िंदगी में, ये आपके दिल को जलाएगा, ये आपको तकलीफ़ देगा। और आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का तो एक जुमला इस उन्वान पर बड़ा ही शानदार है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, हसद करने वाला बंदे पर एतराज़ नहीं करता, वो तो रब की तकसीम पर एतराज़ करता है, अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ करता है कि उसे को दिया मुझे देना चाहिए था। हसद ना करें, रश्क करें, रश्क करें ज़िंदगी में। आप अल्लाह के हुजूर दुआ करें, या अल्लाह क्या शान है तेरी, उसको दिया है, मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मुझे भी अता फरमा। रश्क करें और रश्क का सबक दिया नबी पाक अलैहिस्सलाम। बुखारी मुस्लिम ने फरमाया, 2 लोगों पर रश्क करो। रश्क या रसूल अल्लाह किस पर? फरमाया, एक जिसे अल्लाह माल दे, वो सुबह भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करे, शाम भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करे। और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह इल्म दे, कुरान का इल्म दे, और वो सुबह भी लोगों को कुरान का दर्स दे और शाम भी लोगों को कुरान का पैगाम सुनाए। रश्क करें, अपनी ज़िंदगी में रश्क करें कि या अल्लाह तेरा करम है ना, वहाँ दिया है। देखिए ना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी कोशिश की कि नेकियों में अबू बकर से बढ़ जाऊँ, पर मुझे रश्क है कि उनका हमेशा पहला ही नंबर रहा। उनका नंबर हमेशा रश्क करते थे, हमेशा रश्क फरमाते थे और उस रश्क के साथ जिक्र करते थे। किसी ने आपसे पूछा, और फिर उम्मी अलैहिर्रहमा इसको लिखते हैं, किसी ने पूछा हज़रत उमर से कि आप कहते हैं कि मैं आधा माल, वैसे आधा माल भी लेके आना बड़ा मुश्किल काम है, कि 2.5 ज़कात देनी पड़ती है ना रमज़ान में, तो 15 मुफ्तियों से लोग फतवा पूछते हैं। हाँ जी, ये भी कहते हैं कि थोड़े से मैंने पैसे भी देने हैं, अभी फलाना भी मसला है। 15 लोगों से मसला, आप नाराज़ ना होना। मेरी छोटी सी राय ये है कि ज़्यादा मसले पूछते इसलिए कि कोई गुंजाइश निकल आए, वरना बात तो एक ही होती है जो सब बुज़ुर्गों ने बतानी होती है। पूछते रहते हैं तफसीलात में, 50% देना खासा मुश्किल काम है। लेकिन हज़रत उमर कहते हैं मैं लाया था 50%। तवज्जो है मेरी बात पर? हज़रत उबई बिन काब ने कहा था, हुजूर मैंने सारे पैसे अल्लाह के रास्ते में खैरात करने हैं, तो सरकार ने फरमाया नहीं, चौथा हिस्सा दो। हज़रत अबू लुबाबा ने भी अर्ज़ किया था, हुजूर सारे देने हैं, फरमाया नहीं, चौथा हिस्सा दो। हाँ, एक अबू बकर सिद्दीक हैं,
جو سارے لے کے آئے تو میرے رسول نے سارے ہی قبول فرمائے. تو حضرت سنیں جی، حضرت اب عمر فاروق سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ آدھا لے کے آئے، تو فرمانے لگے میں تو آدھا لایا تھا، ارادہ تھا کہ آج ابو بکر سے آگے نکلوں گا، پر وہ سارے لے آئے. لیکن فرماتے ہیں کہ جو سوالات حضور نے پوچھے وہی بڑے قابل رشک تھے، جو سوالات پوچھے وہی قابل رشک تھے. اور فرماتے ہیں سوالوں میں بڑا فرق تھا. مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ آپ نے غور کرنا ہے میری بات پر. کیا لے کے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں. مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ اور ابو بکر صدیق سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرماتے ہیں ان سوالوں میں بڑا فرق تھا. اور پھر جواب دینے والے نے بھی جواب دیا حضور کی غلامی میں. تو یہ نہیں کہا حضور سارا لے آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں کوئی لوارث تو نہیں نا محبوب، میرا گھر بھرا ہوا ہے، گھر میں اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا. رشک والی زندگی گزارے، رشک والی. اس طرح تو پھر آپ لکیر کے فقیر ہو جائیں گے، پیٹتے رہیں گے فلانا آگے نکل گیا. حسد جینے نہیں دیتا. تکلیف میں ہمارے گھروں میں زیادہ جنگ حسد کی ہے. وہ جیٹھانی صاحبہ کہتی ہیں کہ دیورانی نیا فریزر لے آئی، یہ گرمیاں بھی آئی نہیں، تو چاہے قرضہ اٹھا یا کسی کو لوٹ معاذ اللہ، لیکن مجھے نیا فریزر. یہ جو دوڑ لگی آپ کے ملک میں نا، بڑی غربت ہے، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں. لیکن نئے ماڈل کا موبائل شارٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ سے، پرانے ماڈل کا مل جاتا ہے. نئے ماڈل کی گاڑی شارٹ ہو جاتی ہے. اور نئی بکنگ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے فٹافٹ لینی ہے وہ 2 لاکھ زیادہ دے کے لے لیتا ہے. یہ معاملہ کیا؟ یہ دوڑ لگی ہوئی، کسی طریقے آگے نکل گئی. اور بڑے لوگوں کی دوڑ بھی بڑی بڑی لگ گئی. حسد نہیں کریں، اس تکلیف سے بچیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی میں نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پہ رشک کیا، میں نے رشک کیا. آپ فرماتی ہیں کنز الاموال میں روایت موجود ہے، فرماتی ہیں ایک بوڑھی عورت دوپہر کو آ گئی تھی. وہ سرکار کے آرام کا وقت تھا تو صحابہ نہیں آیا کرتے تھے، لیکن وہ بوڑھی آ گئی. اور جب وہ بوڑھی نے دروازے پہ دستک دی، پوچھا گیا کون ہے، اور جب وہ بولی تو حضور جلدی سے اٹھے چارپائی سے. سرکار نے اسے بٹھایا، کھانا کھلایا. اور کہتی ہیں وہ باتیں کرتی تو حضور گہری سوچ میں چلے جاتے، کبھی مسکراتے کبھی رو بھی دیتے. بڑے لوگوں کو حضور وقت دیتے تھے، پر اسے انفرادی وقت دیا. اور جب وہ جانے لگی تو حضور نے تحفے بھی دیے. وہ خاتون چلی گئی تو میں نے عرض کی حضور یہ کون تھی؟ بڑے لوگ آتے ہیں پر آپ نے کوئی بڑا ہی اعزاز دیا یا رسول اللہ، اور بڑا میں نے انفرادی رنگ دیکھا ہے. کہتے ہیں سرکار خاموش ہو گئے. پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکے اور سرکار فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی. یہ جو خدیجہ جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی. خدیجہ اسے کھانا کھلاتی تھی، اس کی باتیں سنتی تھی، اسے وقت دیتی تھی، اسے تحفے دیتی تھی. آج جب یہ دوبارہ آئی ہیں تو وہ ساری یادیں تازہ ہو گئی. جناب عائشہ صدیقہ رشک سے بیان کرتے، تھوڑا تھوڑا نکلیں اس دور سے. آپ یقین کریں کہ بہت بڑے آدمی سے کبھی بڑا چھوٹا جملہ سننے کو مل جاتا ہے، اور پس منظر دیکھتے ہیں تو کمزور بات نکل آتی ہے. ایسا نہ کریں. اس حسد کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے کے اندر ہمارے بچے سمجھنے لگے کہ شاید ہم چوروں کے بیچ رہتے ہیں، ڈاکوؤں کے بیچ رہتے ہیں، کوئی شخص یہاں ٹھیک نہیں. آپ کسی کا نام لے دیں کسی بچے کے سامنے، سیاستدان کا، لیڈر کا، فوراً اس کو تربیت دی جاتی ہے چور ہیں سارے، چھوڑ مجھے جی فلاں پیر صاحب بڑے اچھے، وہ دکاندار ہیں سارے، فلاں علامہ صاحب نے کل بڑی عمدہ بات، چھوڑ تو مولویوں نے روٹی روزی کا نظام بنایا. ہم نے بچوں کا یہ مزاج بنا دیا. وہ ہلکا سا جو حسد تھا اس کو اتنا بڑھا کے بیان کیا کہ کوئی شخص اچھا رہا ہی نہیں. میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے پاکستان کا بڑا برا حال ہے، دینی حلقوں کا، غیر دینی حلقوں کا. میں نے کہا یہاں بیٹھے ہیں آپ کو کیا پتا ہو؟ کہنے لگے جی کیا کر رہے ہیں مدارس؟ میں نے کہا سنو، رمضان المبارک میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں، حافظوں کو جگہ نہیں ملتی، مدارس کوئی کام نہیں کر رہے. طریقت میں ٹھیک ہے بڑی پریشانیاں آئی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے
اب بھی ڈھیروں مرید ایسے ہوتے ہیں جن کی داڑھی سنت کے مطابق ہوتی ہے، جن کی پیشانیاں سجدوں کی لذت سے آشنا ہوتی ہیں، تو وہ شیخ ایسا ہے جو لوگوں کو ذکر و درود کی عادت ڈال رہا ہے تو یہ رنگ چڑھا ہوا ہے نا۔ اور جہاں تک عوام کی بات ہے تو یہ زلزلہ آیا، سیلاب آیا، تو ہم نے دیکھا 30 سال ہو گئے جس بوڑھی کی شادی کو اس نے جہیز کی رضائی نہیں نکالی تھی، اور اس نے بھی نکال کے دے دی، کہنے لگی اب وقت آیا ہے، میں زلزلہ والوں کو دینا چاہتی ہوں۔ میرے بھائی، جس بچی نے خود مشین پر بیٹھ کر جہیز بنایا تھا اس نے بھی اپنی ابا سے کہا کہ میں 3 کپڑوں میں چلی جاؤں گی لیکن یہ زلزلہ زدگان کو دے دو۔ ملت کے جوان جنہیں تم برا کہتے ہو، ایک بوڑھے کو 1 بوتل خون کی ضرورت ہوتی ہے تو 13 نوجوان سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، اور پھر آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ یہ وطن کسی چور کا اور کسی ڈاکو کا ہے؟ یہ وطن کسی چور کا نہیں، کسی ڈاکو کا نہیں، کسی سیاستدان کا نہیں، یہ وطن داتا علی اجویری کا ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے۔ کیوں آپ کچی پکی باتیں کرتے ہیں؟ آپ اپنی زبان پر تعریف لائیں تو صحیح، آپ بات کریں تو صحیح، مزاج نہیں۔ میں چلا گیا، یہ صحابے کے پاس قبر ہے شہاب الدین غوری کی، پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کرے آپ کو پتہ چل جائے، آمین تو کہہ دیں، کیونکہ ان کا عرس نہیں نہ ہوتا، اس سجادہ نشین کوئی نہیں اور گلہ شلہ کوئی نہیں، الا ماشاءاللہ، ورنہ بات بڑی بن جاتی، فوٹو پہ فوٹو لگی ہوئی ہوتی۔ شہاب الدین غوری، کسی نے پوچھا کہاں رہتے ہو تو کہنے لگے گھوڑے کی پشت پہ۔ بہت بڑے صوفی کا نام لے رہا ہوں میں، اور یہ آپ جا کے دیکھیں، یہ ان کا مزار اسی بندے نے بنایا جس نے آپ کو ایٹمی طاقت بھی بنایا ہے، اور وہ کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں، ان کے مزار پہ لکھا ہے کہ یہ قبر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بنوائی ہے، اور بڑا شاندار مقبرہ بنوایا ہے۔ اور شہاب الدین غوری کی قبر پہ جو سب سے پہلا لفظ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ منظور نظر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، پہلا لفظ لکھا ہے، کیونکہ ہمارا مزاج نہیں۔ اور یہ بھی بات ضمناً آ گئی کہ دربار اسی بندے نے بنایا ہے جو آپ کو ایٹمی ہتھیار بھی بنا کے دیتے رہے، اور ڈاکٹر صاحب اور میزائل کا نام بھی غوری ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ لیکن آخری شعر جو لکھا ہے ان کے لوہے مزار پر پڑھ کے میں تو رو پڑا، وہ آخری شعر لکھا ہے، اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، وہ مرد درویش دفن ہے اس مٹی کے ڈھیر میں۔ اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی، میرے دوستو یہ لوگ تھے جو اس وطن کے، اس دھرتی کے اصل وارث تھے۔ ایک تو زندگی میں حسد نہیں کریں، دوسرا نا جو جس مقام پہ ہے، ویسے بھی میں بیان آپ حضرات سے کر رہا ہوں، بزرگوں کے ساتھ نہیں، تھوڑا تھوڑا نا تکبر بڑھتا جا رہا ہے، ہم نا دوسرے کا وجود قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اس چیز نے اتنی شدت پیدا کی، اتنی شدت، میں صبح 11 بجے سے لگا ہوا اسی کام، انسان ہے نا جی، تو اگر 12 گھنٹے، اب یہ 11 بجنے کو ہیں تو 12 گھنٹے ہو جائیں گے، ہمیں مسلسل چل رہے ہیں، اور ابھی اس کے بعد ایک وعدہ اور نبھانا ہے، لیکن اس کے باوجود روز 15-20 لوگ ناراض ہوتے ہیں ہم سے، کہتے ہیں تسی بڑے ہو گئے ہو، 15-20 اس کے باوجود، میری بات کی سمجھ آ رہی؟ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ کوئی آ جاتا ہے نا، اگر آپ سے کوئی ڈاکٹر کسی وقت اس کو کسی عالم سے کام پڑ جاتا ہے تو اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ مولوی تو ویلے ہوتے ہیں، کام تو میں کرتا ہوں، مزاج بن جاتا ہے۔ شاید یہی مزاج میری طرح کے مولوی کا وکیل کے بارے میں ہے، یہ تو فارغ آدمی، اس کو تو کوئی کام نہیں، یہ تو جاتا ہے چیمبر میں تو آ جاتا ہے، وجود تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر آپ وجود مانیں نا تو مسجد میں الیکٹریشین کی بھی بڑی ضرورت ہے، وہ پنکھا چلائے گا تو نماز